اگر آپ بھی ڈائبٹیز کا شکار ہیں، یعنی کہ آپ کو شوگر ہائی رہتی ہے، اگر آپ کو کسی بھی قسم کی شوگر ہے، یا اگر آپ کو بلڈ شوگر نے بہت زیادہ تنگ کرا ہوا ہے اور آپ کی شوگر مینٹین نہیں ہو پا رہی، تو بس یہ علاج اور نسخہ اور وظیفہ آپ ہی کے لیے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک بار پھر حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے گھر بیٹھے آپ اپنی شوگر کو کنٹرول رکھ سکتے ہیں اور کیسے اس کا وظیفہ پڑھ کے آپ اپنی اس بیماری کو ختم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں باذن تعالی۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یعنی کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، بس ہمارے یقین میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اگر کن فرما دے تو کن فیکن ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ تو بس اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ نئی نئی آنے والی انفارمیٹو ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں۔ شوگر کی وجہ سے سب سے زیادہ پریشان لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے پاؤں یا ہاتھ میں زخم ہو جائیں اور وہ خراب ہونا شروع ہو جائیں۔ شوگر مینٹین نہیں ہو پا رہی ہو، زخم پہ زخم بڑھا جا رہا ہو، حتیٰ کہ ایسے بھی میں نے مریض دیکھے ہیں جن کی پوری ٹانگیں کٹ گئی ہیں۔ اس طرح کے معاملات میں ہوتا کیا ہے کہ شوگر اتنی بگڑ جاتی ہے کہ مینٹین نہیں ہو پاتی، ڈاکٹرز ہائی ڈوز کر دیتے ہیں، لیکن اس کا زخم جو ہوتا ہے مریض کا ٹھیک نہیں ہو پاتا۔ اور اس طرح کے کافی سارے معاملات میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اندر ہی اندر ایسا لگتا ہے جیسے کہ اس کا جسم حرکت کر رہا ہے، جبکہ وہ اپنے آپ کو بالکل قائم رکھنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی کہ بالکل اپنے آپ کو سٹل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے ذہن میں ایسا چل رہا ہوتا ہے جیسے کہ اس کا جسم جنبش کر رہا ہے ہلکی۔ اور اس کے علاوہ ایک ایکٹیویٹی اور بھی ہوتی ہے کہ ہاتھ پاؤں سن ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی کہ زخم کٹ وغیرہ لگنا شروع ہو جاتے ہیں تو ان کا اثر نہیں ہوتا۔ آپ کے ہاتھ سے خون بہہ رہا ہے، آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ آپ کے کٹ بھی لگ گیا، لیکن آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی، اس قدر آپ کے ہاتھ پاؤں میں سن پن آنا شروع ہو جاتا ہے۔ پاؤں میں سوائلنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، ہاتھوں کے اندر سوائلنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ کو تھکاوٹ اور آپ کے پٹھوں کے اندر کھچاؤ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اعصاب سارے کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہڈیاں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ شوگر کے ارتفاع کے ساتھ آپ کو جو ہے نقصانات دیکھنے کو نظر آتے ہیں، ذہنی پرابلم شروع ہو جاتی ہے، انسان ڈپریشن انزائٹی کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے، پٹھے کمزور ہوتے ہیں تو انسان کے اندر آلکسی اور اٹھنے بیٹھنے کے اندر اور ہلنے جلنے کے اندر اس کو کراہیت محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس طرح کے مریضوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ اگر ان کے جسم میں کہیں پر بھی کوئی بلیڈنگ ہو جائے اچانک سے تو ان کو اپنی چوٹ کا احساس ہی نہیں ہوتا، نہ اس کی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ جب ان کو خون نظر آتا ہے تو پتہ چلتا ہے ہاں میرے یہاں پہ کٹ لگ گیا، یہاں پہ زخم ہو گیا۔ اس طرح کے یہ اشارے آپ کو مل جاتے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ بھی اس طرح کی پرابلمز ہوتی ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو ڈائگنوز کروائیں اور پتہ کریں کہ آپ کو خدا نہ خواستہ بلڈ شوگر پرابلم تو نہیں ہو گئی، اور اگر ایسا واقعتاً ہو گیا ہے تو بس اپنے آپ کو مینٹین رکھنے کی کوشش کریں۔ صبح اٹھ کر جاگنگ کریں، رات کو ٹہل لگا کر سوئیں کھانا کھانے کے بعد، اور اگر آپ کوئی دوائیاں لے رہے ہیں تو ان کو ٹائم پر لیں تاکہ آپ کی شوگر مینٹین رہ سکے۔ میں جو آپ کو بتانے والا ہوں وہ طبی نسخہ تو ہے ہی ہے، لیکن ساتھ میں آپ کو قرآنی ایک وظائف بھی بتانے والا ہوں جس سے یقینی آپ کو شفا ضرور حاصل ہو جائے گی۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کی شوگر کی دوائیاں ختم ہو جائیں، جو لوگ انسولین استعمال کرتے ہیں تو ان کی انسولین ختم ہو جائے، باذن تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ شفا یابی کی طرف آ جائیں، ان کا یہ مرض ختم ہو جائے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کوئی بھی یہ ویڈیو دیکھے اور اس وظیفے کو کرنے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور شفا عطا فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے طفیل۔ تو بس اگر آپ کو بھی شوگر ہو چکی ہے اور آپ اس مرض کا شکار ہیں تو یہ وظیفہ اور نسخہ آپ ہی کے لیے ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ نہار منہ اور شام کی چائے کے وقت، یعنی کہ آپ شام میں ٹھنڈے ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ باہر بیٹھتے ہیں ہوا کے اندر، کھلی فضا کے اندر، اور اپنے ذہن کو ریلیکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس ٹائم بھی آپ نے یہ نسخہ استعمال کرنا ہے تاکہ آپ کی باڈی پر اثر انداز ہو، اور نہار منہ بھی استعمال کرنا ہے تاکہ آپ کی پوری دن کی ایکٹیویٹی کے اندر آپ کو یہ وظیفہ اور نسخہ فائدہ پہنچا سکے۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک بڑی الائچی لے لینی ہے اور اس کے اندر کے دانے نکال کے آپ نے اپنے ہاتھ میں لے لینے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اس آیت کو تلاوت کرنا ہے 7 مرتبہ، اول آخر 7 مرتبہ درود ابراہیم کے ساتھ۔ وہ آیت نوٹ فرما لیجئے: ربی ادخلنی مدخل صدقیوں و اخرجنی مخرج صدقیوں وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔
تو اس آیت کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھ کر ہاتھ میں جو آپ نے بڑی الائچی کے اندر کے دانے نکالے تھے اس دانوں پر دم کریں گے اور اس کو منہ میں لے کے اچھے طریقے سے پہلے چوسیں گے، اس کے بعد آپ سادے پانی کے ساتھ اس کو اپنے پیٹ میں ڈائریکٹ ہی اتار لیں گے۔ اس طریقے سے کرنے سے انشاءاللہ آپ کی شوگر میں آہستہ آہستہ کنٹرول آنا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ کوئی بھی ٹیبلٹس وغیرہ لے رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ یہ طبی نسخہ بھی استعمال کرنا شروع کر دیجئے تاکہ آپ کو اس کا فائدہ میسر ہونا شروع ہو جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی دوائیاں چھوٹ جائیں، میں چاہتا ہوں آپ کی انسولین ختم ہو جائے اور آپ کو مکمل شفا یابی ہو۔ تو بس یقین کے ساتھ اپنی دوائیوں کے ساتھ ساتھ اس طبی نسخے کو اور اس دعا کو اپنے ساتھ اپنا لیجئے اور لازمی کیجئے، جیسے آپ ٹائم پہ ٹیبلٹس لیتے ہیں ویسے ہی اس کو استعمال کیجئے۔ باذن تعالیٰ آپ کو ضرور شفا حاصل ہو جائے گی، اور جب بھی میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ تو جس اللہ کے ہاتھ میں شفا ہے، یعنی کہ وہ شافی ہے، کافی ہے اور باقی ہے، وہی آپ کو انشاءاللہ اس بیماری سے ضرور نجات عطا فرمائے گا۔ تو میرے علم سے، قول سے، فعل سے جو کچھ بھی ہو سکا میں نے آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کری۔ اب آپ لوگوں کا کام ہے ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانا تاکہ اور بھی لوگوں کی رہنمائی ہو سکے۔ کسی قسم کا بھی استخارہ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے روحانی چینل کا آفیشیل واٹس ایپ نمبر پہ جائیے، اپنا استخارہ بتائیے، کوئی بھی سوال لکھ کے بھیجیے اور اس کا 1 سے 2 دن میں جواب حاصل کر لیجئے۔ دعاؤں میں روحانی بھائی کو یاد رکھیے گا، آپ کا روحانی بھائی محمد فائز شیخ مصطفی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔